نوشاد صاحب، یہاں پر ابھی اگر انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے، جس پہ ہم کافی دنوں سے بات بھی کر رہے تھے، انٹر پارٹی الیکشن سے پہلے ہی پارٹی جو ہے وہ اپنے اپنے دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ آپس میں لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سی مشکلات ہیں. لیڈر نہ ہو اور مشکلات پر قابو پایا جائے، یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. آپ نے ابھی حوالہ دیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا اور حامد خان صاحب کا بھی. ہم نے جب پہلے بھی یہ بات سامنے آئی تھی تو یہی کہا تھا کہ دیکھیے، کوئی ایسا بندہ جس کو میں نے ایک ٹرم، مجھے لگتا ہے بیرسٹر گوہر اس وقت ایسے سمجھے کہ الیکٹیبل ہیں. الیکٹیبل بھی وہی ہوتا ہے نا جو کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے اور وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ہولڈ کرتا ہے اور باقی لوگ جو ہے ان کو موقع نہیں ملتا. اسی طرح سے بیرسٹر گوہر بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے الیکٹیبل بن گئے ہیں کہ اللہ جانے کہاں سے آئے، کس طرح آئے. ہم تو 2-4 مہینے پہلے میں نے تو نہیں نام سنا تھا. میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ حامد خان کی بہت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں خدمات ہیں پارٹی کے لیے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بابر اعوان صاحب کی بھی ہیں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایون اعتزاز حسن صاحب کی ہیں، لطیف خوشا. مطلب ایک تو سب سے بڑا وہ جو بڑی عجیب سی بات سمجھ میں آئی ہے، نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو نا وہ وکیلوں کے نرغے میں آ گئے. وکیلوں نے نا اس پہ قبضہ کر لیا ہے. ایک یہ تاثر مل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نامزد کر دیں گے چیئرمین کو، بیرسٹر گوہر ایک نئے بندے کو لا کے کر دیں گے صرف اس مقصد کے لیے، اس سے نہ صرف انسیکیورٹی شو ہو رہی ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنوں پہ بھی انسیکیورٹی. یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی جب یہ بات آئی تھی تو ایک کمیٹی ترتیب دی تھی، کسی ایک بندے کو وہ دینا نہیں چاہتے تھے. وائس چیئرمین محمود قریشی صاحب جو ہے ان کی بات آتی رہی. پھر بعض لوگ پرویز الہی صاحب کی بھی بات کرتے تھے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پارٹی کی باغ دوڑ، نان پولیٹیشین تو خیر وہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا پیپل پارٹی سے گزشتہ، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا جو لیڈرز ان کے پاس موجود تھے ان میں سے کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. پھر فیملی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے. مطلب مجھے میری سسٹر پہ بھی ٹرسٹ نہ ہو، میری بیگم پر بھی ٹرسٹ نہ ہو، تو پھر یہ جو انسیکیورٹی کا لیول ہے یا اس کی جو وجوہات ہیں وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی پریشانی کا باعث ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ پتہ نہیں کس سیٹ آف مائنڈ سے سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہ کسی ایک پر اعتماد نہیں کر سکتے، چاہے فیملی ہے، فرینڈز ہیں، کوئی دوسرا ہے. پولیٹیکل لیڈرز، میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس سے بہت نقصان ہوگا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا میجر پرابلم الیکشنز میں یہ بھی آئے گا کہ جب کانسٹیٹوئنسی لیڈ کرنے والا آدمی یا چھوڑ چکا ہوگا یا وہ جیل میں ہوگا یا وہ صحیح طرح انتخاب نہیں لڑ سکا ہوگا، تو اس سچویشن کے اندر وہ کیسے ممکن بنائے گا کہ جو اس کے نیچے 3-4 دھڑے آ جاتے ہیں. ہر پارٹی میں نیچے 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو تیار ہو رہے ہوتے ہیں نیکسٹ اس کے لیے نا کمپٹیشن کے لیے، کنٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ ان کے درمیان جو لڑائی شروع ایگزیکٹلی وہی سیم ریپلیکیٹ ہو گیا ہے. آپ کے یہاں کے حامد خان صاحب کی ریزرویشن آپ کے سامنے آ چکی ہیں. شاہ محمود ابھی باہر نہیں ہے، ابھی ان کے سامنے بات نہیں ہو رہی، ورنہ وہ بھی یہ بات ضرور کرتے. اور وہ کوئی کنوکٹڈ بھی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب بھی کسی کیس میں کنوکٹڈ نہیں ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ مجھے زیادہ پرابلمٹک موو لا رہی ہے. چاہے اسی مقصد کے لیے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈر کے مارے کہہ لیں، کسی بھی حکمت عملی کے بارے میں کہہ لیں، لیکن یہ موو اور زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تحریک انصاف کو اور مشکلات بہت بڑھتی چلی جائیں گی. چاہے الیکشن ہو بھی جائے انٹرا پارٹی اور پھر الیکشن میں جائیں گے، یہ سارے مسائل آگے نظر آئیں گے پھر ان کو.